ففاسا اور ان امر ربی سورۃ القاف ہے کہ یہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کا نافرمان بن گیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ تکبر کے اندر بھی انکار پایا جاتا ہے، کیونکہ تکبر کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جب ایک صحابی نبی علیہ السلام نے آیا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس آدمی کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے آدمی کی یہ پسند ہوتی ہے کہ ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، کہ آدمی جو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ چیز بھی تکبر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو جٹلانا، حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدترین مہلک جرم اس کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ بحسب امرئ من الشر، آدمی کو تباہی بربادی کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو اس لیے یہ پہلو بڑا خطرناک ہے، یہ انسان کے اندر کبر کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کو کمتر سمجھے، وہ اپنے حسن و جمال کے، مال و دولت کے، علم کے اعتبار سے اس کو حقیر سمجھتا ہے، یا شخصیت اور ذات، یا شخصیت، خاندان، حسب و نسب۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں، خاص کر ہمارے ملک کے اندر ہندوانہ طبقاتی جو نظام ہے، تقسیم ہے، اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ تو یہ برادری والی تقسیم جو ہے، اس کے اندر بھی کبر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تھا ہی وہ کافروں میں سے۔ تو یہ تھا ہی کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ کانا ماضی استمراری ہے، اس لیے اس لحاظ سے اس کا معنی کرتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا ہے آدم علیہ السلام اسکن، تو ٹھہر، وَأَنْتَ تو وَزَوْجُكَ، اور تیری بیوی۔ یہاں پر دیکھو اسکن کا معنی بذات خود یہ تھا کہ تو ٹھہر، ٹھیک ہے، ساکانہ یسکنو سے امر تھا نا، اسکن، تو ظاہر اس میں انت ضمیر تھی۔ جب اس کے اندر انت ضمیر پہلے موجود ہے تو پھر الگ ضمیر لانے کی ضرورت تو نہیں تھی، تو یہ الگ انت ضمیر کیوں آئی ہے؟ یہ اصل میں قاعدہ ضابطہ ملحوظ رہے کہ جب ضمیر مرفوع، جب ضمیر متصل پہ عطف ڈالنا ہو، جب ضمیر متصل پہ عطف ڈالتے ہیں تو ضمیر متصل کے ساتھ ضمیر منفصل جو ہے وہ ساتھ لے کے آتے ہیں، پھر اس کے اوپر عطف جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے انت ضمیر جو ہے یہ الگ ساتھ ذکر کی گئی ہے، اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جو ہے وہ ٹھہرے جنت کے اندر۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ، کل کلا ہے نا، اکلا یا قولو سے، اور یہ کل جو ہے یہ اکالا یا قولو سے ہے، اور اس کی جو ہے اصل میں تو او کل بنتا ہے، لیکن یہ خلاف قانون اس کو جو ہے وہ کل بنایا گیا ہے۔ جس طرح آخذ یا خذو سے آخذ یا خذو کی تعویل تو پیش کی ہے صاحب علم الصیغہ نے، ورنہ عام صاحب زرادی جو تھے، سرف کی کتاب تھی زرادی فارسی کے اندر ہوتی تھی۔ جس وقت ہم پہلی کلاس دوسری کلاس پڑھتے ہوتے تھے اس دور کے اندر شامل نصاب ہوتی تھی۔ اب تو خیر فارسی بیچاری ساری یتیم ہوگی نا، ختم ہوگی مدارس، تو ہم نے یہ دوسری کلاس میں پڑھی تھی۔ تو اس کے اندر بھی یہ قاعدہ موجود تھا کہ کل خذ لزومن، کل خذ لزومن و مر جوازن شاذ است، کہ یہ کل اور خذ دونوں امر کے سیغے ہیں، اور یہ او کل اور او خذ سے بنے ہیں، لیکن یہ دونوں ہی خلاف قانون ہیں، اور مر یہ دونوں طرح پڑھ جاتا ہے، یا جو ہے او مر بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کو مر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن کل ہمیشہ کل ہی پڑھا جائے گا، او کل نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ خود ہمیشہ جو ہے خود ہی پڑھیں گے اس کو امر کے طور پہ، او خود نہیں پڑھتے، تو اس لیے کہا کہ کل اور خود کی تعلیل وجوبی ہے اگرچہ خلاف قانون ہے۔
اور مر کی تعلیل جو ہے وہ اختیاری ہے ساری ان کے بقول خلاف قانون. چلیے جی جو ہے وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس سے کھلا وافر، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں چاہو. تم آیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، ورنہ نقصان کیا ہوگا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. تو یہاں پر جو ہے ایک قاعدہ ضابطہ شریعت نے سمجھا دیا کہ ہر وہ کام جو کسی نقصان یا حرام کام کا ذریعہ بنتا ہے اس سے بچنا ضروری ہے. جیسے قرآن مجید میں لا تقربوا الزنا، بے زنا کے قریب نہ جاؤ. زنا حرام ہے نا، تو ظاہر ہے ایسے اسباب اور نظر بازی ہے، خلوت ہے، ٹھیک ہے جی. تو ایسی چیزیں جو زنا کی طرف انسان کو آمادہ کرنے والی ہیں اس سے بھی بچو تاکہ تم بدکاری سے بچ جاؤ. تو یہ آیت دلیل ہے ایک اسلامی فقہی اصول سد ذریعہ کی، کہ اگر ایک برائی سے روکنا ہو تو اس کے جو مبادیات ہیں اس سے ہی منع کر دو تاکہ لوگ اس برائی سے بچ جائیں، اس معاملے سے، غلط کام سے بچ جائیں. تو اسی آیت سے یہ سد ذریعہ کا اصول جو ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے. اور خود قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور بھی ایک انداز سے سمجھایا ہے کہ ایک آیت کے ضمن کے اندر مَا لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. سورۃ الانعام ہے، فرمایا جو اللہ کے سوا لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں تم ان کو برا بلا نہ کہو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، نقصان یہ ہوگا وہ جہالت کی وجہ سے سچے رب کو گالیاں دیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ گالی دینا حرام ہے، تو اس سے بچانے کے لیے معبودان باطلہ جو تھے اس کو بھی گالی دینے سے، برا بلا کہنے سے کیا کر دیا گیا، روک دیا گیا. تو یہ آیات جو ہیں اسی کی بنیاد پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بذات خود عمل بھی معاملہ کیا ہے. اس کی ایک مثال اور بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی ہے جس سے یہ اصول جو ہے اس کا جو مترشح ملتا ہے. وہ آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو ہے یہودی وغیرہ مجلس میں آتے نا تو کہتے تھے رائنا، آپ ذرا متوجہ ہو جائیے. تو اللہ نے یہ یہودی جو تھے وہ زبان کو بل دے کے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو پیچ دے کر کے، تو یہ بدبخت جو ہے وہ راعینا زبان کو دبا کے پڑھتے تھے. رائی کا معنی ہوتا ہے چرواہا، تو وہ بدبخت، یا اس کا معنی ایک اور بھی ہوتا ہے اللہ معاذ یاذ باللہ احمق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ زبان پیچ کے دے کے وہ اس انداز سے لفظ بات کرتے تھے رائنا. تو اللہ نے کہہ دیا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. تو یہ تینوں آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ سد ذریعہ اسلام کا ایک اصول ہے جو ضرورت کے تحت استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو غلط روش سے روکنے کے لیے. اور یہی وہ اصول ہے جو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے طلاق ثلاثہ کے لیے استعمال کیا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح مسلم جو ہے کتاب الطلاق باب و طلاق الثلاث کے اندر یہ معاملہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کانت طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبکر وسنتین من خلافت عمر. طلاق الثلاث واحدہ نبی علیہ السلام کا دور اور بکر صدیق کا مکمل دور اور عہد عمر کا جو ابتدائی 2 سال. ایک روایت میں 2 سال ہے، دوسری روایت میں 3 سال کا ذکر ہے کہ اکٹھے یا 3 طلاقیں جو ہوتی تھی اس کو ایک شمار کیا جاتا تھا. تو پھر جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فی عنات، لوگوں نے اس کام میں جلد بازی شروع کر لی جس کام میں ان کے لیے آسانی تھی، نرمی تھی، مہلت تھی. تو عمر رضی اللہ نے کہا فلو امضیناہ، کاش کہ ہم اس کام کو ان کے اوپر لاگو کر دیں. فامضاہ علیہم، تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جاری کر دیا. اب یہاں پر یہ ہم نے بتایا ہے کہ عمر رضی اللہ نے سد ذریعہ کے طور پہ یہ کام کیا، کیونکہ بالاتفاق تمام فقہاء کے بقول یک بارگی 3 طلاقیں تلاعب کتاب اللہ ہے، قرآن سے مذاق ہے.
شریعت کے قانون کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ شریعت کے اندر ایک وقت میں صرف ایک طلاق ثابت ہے، اور وہ بھی ایسے طہر میں جس طہر کے اندر بیوی سے جمع نہ کیا گیا ہو۔ یہ انشاءاللہ طلاق کے مسئلے باقی آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل سے یہ بات سمجھائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ پھر اب کیا ہے، جب یہ جو ہے قرآن سے مذاق کا رستہ کھلا تو اب اس کو روکنے کے لیے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر جو ہے جو یہ دلیل کہ رستہ کھل گیا، خود مسلم میں اسی دیو باب کے تحت جو ہے باب طلاق کے ثلاث کے آخر میں یہ ہے فلما تتابع الناس، جب لوگ متواتر لگاتار طلاق کے دن لگ گئے نا تو تب عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور کیا کہا کہ لوگوں اگر کسی نے کٹھی 3 طلاقیں دی تو میں اس کی بیوی اس کے اوپر حرام کر دوں گا، روک دوں گا، جانے نہیں دوں گا، ان کو رجوع ختم کر دوں گا۔ اب کئی لوگ یہ ہمارے ہاں جو حنفی ہیں یہ اپنا فرقہ ورانہ، چونکہ دیوبندی بریلوی فقہ کے اندر مشترک ہیں، تو یہاں پر آگے پھر کہتے ہیں عمر نے شریعت بدل دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیے عمر نے شریعت نہیں بدلی۔ دیکھو عوام کو غلط روش سے روکنے کے لیے جو سہولت انہیں میسر ہوتی ہے شریعت کی روح سے، جو ہے اگر وہ اس سے نجائز فائدہ اٹھا کے شریعت کے کسی حرام کو حلال کریں یا کسی قاعدے قانون کو توڑیں، شریعت کو مذاق بنائیں، تو ان کو جو ہے اس برائی سے روکنے کے لیے وقتی طور پر اس سہولت سے محروم کر دینا، اس سہولت پہ پابندی لگا دینا، یہ خلیفہ وقت کو جو ہے وہ حق ہوتا ہے دین کے تحفظ کی خاطر، اور یہ سد ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے شریعت نہیں بدلی ہے۔ اس کی ایک اور مثال بھی موجود ہے، اس کی مثال آپ لے لیجیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ لوگوں کو تیمم سے منع کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو تیمم کرنے سے روکتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، عبداللہ ابن عباس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیونکہ اللہ کے حکم تو قرآن موجود ہے نا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو حکم تو موجود ہے، تو کہا گیا کیوں؟ کہا اگر لوگوں کو رخصت دے دی نا تو معمولی سے بھی ٹھنڈک ہوگی نا تو لوگ ہیلا کریں گے اور وضو چھوڑ کر کے تیمم کر لیں گے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو جواب ہے وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فقیہ صحابی ہیں، قرآن بھی جانتے ہیں، پتہ ہے قرآن تیمم کا حکم ہے، لیکن اس رخصت پابندی کیوں لگاتی تھی، فتویٰ کیوں منع کرتے تھے تیمم سے؟ تاکہ کہیں لوگ جو ہے وہ معمولی سی ٹھنڈک سے ہیلا کر کے یہ وضو چھوڑ کے جو ہے وہ تیمم پہ نہ چلے جائیں۔ تو یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے، ما ولا تقربا هذه الشجرہ، نہ تم دونوں قریب اس درخت کے۔ اب یہ درخت کون ہے؟ ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں میں یہ بھی تکلف ہوتا ہے، خاص کا تفسیر جلالین وغیرہ جو ہے اس کے اندر بھی ایسی گمراہیاں بہت ساری ہیں، جو بھی چیزیں اس کا تعین کرنے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے نا کہ یا اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا بھی کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام یا اللہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو کہا میرے ابراہیم علیہ السلام تیرا ایمان نہیں ہے۔ اللہ ایمان تو ہے، مایا سے اطمینان قلب کے لیے کہا 4 پرندے لے لو۔ اب وہ جو پرندے کون سے تھے جی؟ وہ جو مور تھا جی، وہ جو مرغا تھا جی، وہ فلانا تھا۔ وہ بھائی دلیل کیا ہے اس کی؟ اسی طرح اس درخت کا میں مانا بھائی شجرہ ہے نا، درخت تھا، کون سا تھا؟ اور بھائی اگر اس کے اندر امت کی کوئی ضرورت ہوتی، اس کے اندر کوئی عقیدے کا کوئی عمل کا معاملہ ہوتا، امت کی اصلاح کا، امت کے متعلقہ کو معاملہ ہوتا جس کو جاننا سمجھنا امت کے لیے زیادہ ضروری تھا، تو یقیناً اللہ اس کو ضرور بیان کر دیتے، نبی اللہ سے وضاحت کر دیتے، صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوال کر لیتے، رب نے بیان نہیں کیا، نبی اللہ سے وضاحت نہیں کی، صحابہ اکرام نے پوچھا، تو بھائی اس کنہ میں پڑھ کے خام خواہ تباہ آزمائی جو ہے یہ مستحسن نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ایسی بونگیاں بھی کئی کرتے ہیں کہ وہ درخت جو ہے وہ گندم کا تھا، حالانکہ معمولی سا عام آدمی بھی جو گاؤں دیہات میں رہنے والا وہ جانتا ہے کہ گندم کا درخت نہیں ہوتا، گندم کی تو بالیاں ہوتی ہیں، گندم کی تو بالی ہوتی ہے، سٹے ہوتے ہیں گندم کے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بھی پھر نہیں سوچتے کہ معنی کرنے کے لگے، تو اس لیے وہ درخت کون سا تھا اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ فتقون من الظالمین، پر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فأزلہم الشیطان عنہا،
تو پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے. پھسلایا کیسے؟ اب اس نے کہا تھا کہ الا ادلکما علی شجرۃ الخلد او ملک لا یبلا، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں ایک ایسا درخت دکھاؤں، بتلاؤں، اگر تم نے کھا لیا نا بعد پھر تم موت نہیں آ سکتی، تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے اور تمہیں ایسی بادشاہت ملے گی، وہ بادشاہ کبھی ختم ہی نہیں ہونی. ہاں دیکھو اللہ کا آدم علیہ السلام اللہ جنت دے رکھی تھی، کون سی نعمت تھی جنت میں جو نہیں ہے، لیکن انسان کی ایک طبی کمزوری ہے، مزید اور بھی کچھ اچھا مل جائے، یہ ایک طبی کمزوری ہے انسانی جو ہے، ٹھیک ہے. تو اب پھر اوپر سے انہیں قسمیں اٹھے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، پھر جھوٹی قسمیں اٹھانے لگا کہ اللہ کی قسم میں جو ہے وہ خیر خواہوں میں سے ہوں. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو اس نے پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس نے نکال دیا ان دونوں کو اس چیز سے جس میں وہ دونوں تھے. ٹھیک ہے جی. یا ایک اور بات پیچھے رائی کلنا یا آدم اس کو انت وزوجک الجنہ، اور دیکھو جنت میں وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، ایک سے بڑھ کے ایک نے جو چاہے گا بندہ. لیکن فطرت نے یہ بات واضح کر دی کہ عورت خامد کے ساتھ، مرد کے ساتھ عورت جو ہے یہ انسانی فطرت کا ایک بنیادی جز ہے، بنیادی حصہ ہے، اور بلا وجہ جو ہے بلا عذر شرعی فطرت کے اس طرز عمل سے انکار، ابا، اس سے انحراف، یہ اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں ڈالنا ہے. حالانکہ جنت ہی نا، تو وہاں کیا تھا؟ اللہ نے وہاں بھی جو بیوی والا نعمت عطا کی ہے ان کو. تو مایا ان دونوں کو پھسلا دیا اس سے شیطان نے جس میں وہ رہ رہے تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور ہم نے کہا تم دونوں اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے. تو اب ملوا اہبطوا ہے نا، فَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو حبوط اوپر سے نیچے آنا ہوتا ہے، جیسے صعود نیچے سے اوپر کو جانا ہوتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. تو معلوم ہوا کہ جنت اوپر ہے. جو لگا قلنا اہبطوا منہا، تم دونوں اتر جاؤ اس سے. بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا کیا ہے؟ دشمن ہے. اور یہ بات اللہ نے دوسرے مقام کہ انہ لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی بنا کے رکھنا ہے. پھر اسی طرح اللہ نے اس دشمنی کا عملی رنگ بھی دکھایا کہ شیطان نے پھر یہ دشمنی کا رنگ دکھایا، اور روئے زمین پہ پہلا قتل بھی ہوا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک نے سگے بھائی کا خون کر دیا، قتل کر دیا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے فائدہ ہے، سامان ہے ایک وقت کے لیے. اور وقت کیا ہے؟ وہ وقت موت ہے. تو ایک تو یہاں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ یہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت ہے. اور وقت کیا ہے؟ وہ وقت موت کا ہے. موت آ گئی تو پھر دنیا سے کیا ہے؟ انسان کا خاتمہ، اینڈ ہو گیا. اب پھر اس کے بعد یہ جسم قبر میں جائے گا، یہ روح جنت یا جہنم کے اندر، دنیا سے تعلق واسطہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. مَا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، فتلقى، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات. فتاب علیہ، اور اس نے توبہ کی رجوع کیا ان پر. اب آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھایا، جنت سے اتار دیے گئے. اس کے بعد فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، تو اللہ نے اس کے ان کی توبہ قبول کی. انہو، بے شک وہ ہوا وہی ہے، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت رحم کرنے والا. اب ہمارے یہاں بھی اہل البدع اپنے بدی ایک نظریے پہ آ جاتے ہیں. وہ نظریہ بھی باقاعدہ مشرکین مکہ سے ملتا جلتا ہے، اور وہ ہے جو ہے وسیلے کا وہ رنگ جو شرعاً ممنوع ہے. کیا ہوتا ہے جی
کہتے جی آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ معاملہ ہوا تو آدم علیہ السلام جو جنت سے نکال دیے گئے. پہلے تو جنتی لباس اترا, فتافقا یخصفان من ورق الجنہ, جنت کے پتوں سے جسم ڈھانپنے لگ گئے. بعد میں زمین پہ اتار تو آدم علیہ السلام نے جو اوپر دیکھا تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب عرش پہ لکھا یہ دیکھا تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ سمجھے کہ دیکھو معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی مقرب ہستی ہے, کیونکہ جس کا نام رب نے اپنے رب کے نام سے لکھا ہے. تو پھر آدم علیہ السلام نے اس کے جو ہے وہ ہستی کا نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ ڈالا, اللہ نے توبہ قبول کر لی. حالانکہ یہ صرف گپ نہیں, گپ کا بھی آخری درجہ ہے گپوڑ. یہ بات امام حاکم نے مستدرک میں بھی لکھی ہے, اور اس کے اندر عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے جو اپنے باپ سے یہ روایت کرتا ہے, اور خود امام حاکم نے یہ بات لکھی ہے کہ یروی عن ابیہ الموضوعات. یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو اپنے باپ سے جو ہے وہ موضوع روایتیں بیان کرتا ہے. اس موضوع کی دیگر بھی روایات ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں, اور یہ دیوبندی بریلوی دونوں اس بدعت کی وسیلے کے جو ہے وہ قائلین ہیں, اور اس کے نتیجے کے اندر پھر فوت شدہ ذوات جو ہیں ان کو پیش کرتے ہیں. ایک تو یہ روایت ثابت نہیں ہے, پھر اس مسئلے پر دو چیزیں اور بھی پیش کرتے ہیں, اور وہ روایت ان میں سے قرآن جو ہے یہ وسیلہ, یاد رکھیے پہلے یہ سمجھ لے وسیلہ ہوتا کیا. وسیلہ جو ہوتا ہے اس کے تین معانی ہیں, وسیلہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یار توجہ سے سمجھ لینا. پہلی چیز ہے وسیلہ ایک مقام ہے جو اللہ مخلوق میں صرف ایک ہستی کو دے گا, اور وہ ہستی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ دعائیں جو ہے اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ وال. ایک تو وسیلہ ایک مقام ہے جو اللہ نبی علیہ السلام کو عطا کریں گے. دوسرا ہوتا ہے وسیلہ بمعنی ذریعہ واسطہ, وسیلہ بمعنی ذریعہ اور واسطہ. وسیلہ کا تیسرا معنی ہوتا ہے جیسے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کیا ہے, وسیلہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح وسیلے کا تیسرا معنی ہوتا ہے تقرب, قرب حاصل کرنا. قرآن مجید کے اندر جس وسیلے کی ترغیب ہے شرعاً, جو وسیلہ جو ہے مشروع ہے وہ یہ تقرب کے لیے ہے. جیسے اللہ نے سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کا قرب حاصل کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, تو وسیلہ سے مراد کیا ہے, قرب ہے. اب اگلا مسئلہ آ گیا, ابھی قرب ہمیں کیسے ملے گا, یہ قرب کا ذریعہ کیا, یعنی کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ کا قرب مل سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ ضابطہ بھی سمجھا دیا, ابھی قرب الہی کیسے ملے گا. سورہ الکہف ہے, سورۃ الکہف ہے, اور سورۃ الکہف کی آخری آیت ہے, آخری آیت کا آخری حصہ ہے. فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اب اللہ نے بتا دیا جو بندہ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے, جو اللہ کا قرب چاہتا ہے, رب سے لقاء چاہتا ہے, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا, تو قرب کیسے ملے گا. نمبر ایک, عمل صالح ہونا چاہیے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے. نمبر ایک اخلاص چاہیے, ایمان چاہیے, اخلاص چاہیے. اور نمبر دو عمل صالح ہو. اور عمل صالح کیا ہوتا ہے. نمبر ایک عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جو عمل شریعت سے ثابت ہو, اس کا طریقہ کار شریعت کے مطابق ہو, اور مقصد اللہ کی رضا ہو. اگر یہ شرائط ہوں تو عمل صالح بنتا ہے. اگر ایک بھی شرط اس میں سے جو ہے وہ ضائع ہو جائے تو یاد رکھیے وہ عمل صالح نہیں ہے, عمل شریعت سے ثابت ہو. نمبر دو, اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو کرنے کا وہ شریعت کے مطابق ہو, شریعت کی منشا کے مطابق ہو. نمبر تین, مقصود اللہ کی رضا ہو,
وہ عقیدہ ہو وہ عمل ہو، کیونکہ عقیدہ بھی عمل میں شامل ہوتا ہے نا. جیسے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی ارکب معنا، بیٹا نہیں مانا، جو پانی میں ڈوب گیا. نوح علیہ السلام کو کلک تھا، بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی تھی، یا اللہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اللہ تیرا وعدہ تھا تو میرے اہل کو بچائے گا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے کیا ہو گیا، غرق ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے میرے نوح علیہ السلام وہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح فلیعمل عملا صالح، اور انہ عمل معلوم ہوا جو عقیدہ جس بندے کا ایمان نبیوں پہ نہیں ہے، ایمان کا عقیدہ نبی کے مطابق نہیں، عمل نبی کے مطابق نہیں، وہ عقیدہ عمل صالح نہیں ہے. تو قرب کیسے ملے گا؟ دو چیزوں سے. وسیلے کا معنی قرب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور وسیلے کا جو ہے وہ قرب جو ہے وہ قرب ملے گا کیسے؟ دو چیزوں سے، عمل صالح ہو، مقصد اللہ کی اخلاص ہو. اور یہ بات کوئی بریلوی آپ سے بھی اگر گفتگو ہے تو یاد پہلے وسیلے کا معنی متعین ہو چاہیے. ہمارے معاشرے میں عام طور پہ وسیلے کا معنی غلط کرتے ہیں. اے جی ویکھو جی چھاتے جان واسطے پوڑی چاہیے، بادشاہ نو ملنا ہوئے تو پہلا وزیر نو ملنا پیندا ہے، مشیر نو ملنا، سیکٹری نو ملنا پیندا ہے. ٹھیک ہے جی. اے طاہر القادری ورگے بدبخت گمراہ الو باٹے وہ بھی امت نو گمراہ کرنے لگے ہیں کہ دیکھیں جی وسیلے کی مثال دے رہا ہے ایک دن، اس کی ویڈیو باقاعدہ بنی ہوئی بدبخت کی، کہنے لگا جی دیکھیں اگر آپ نے ایک بلب لائٹ جلانی ہو تو دیکھیں آپ منگلا ڈیم چلے جائیں اور منگلا ڈیم جا کے کہیں کہ ہم نے ایک بلب جلانا ہے، تو وہ کہیں گے جی منگلا ڈیم سے جو ہے یہ بجلی آپ کو نہیں ملے گی، آپ جو ہے وہ لاہور کے گرڈ اسٹیشن پہ جائیں. لاہور کے گرڈ اسٹیشن پہ جائیں گے تو وہاں آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے جی آپ جو ہے اپنے علاقے کا جو ہے وہ جو فیڈر ہے وہاں پر جائیں جہاں سے آپ کے علاقے کو سپلائی ہوتی ہے. آپ وہاں پہ چلے جائیں تو وہ کہیں گے نہیں جی آپ کو بجلی ملے گی آپ کے جو ہے جو محلے میں ٹرانسفارمر ہے نا آپ کو وہاں پر جانا پڑے گا، ٹرانسفارمر سے جو ہے پھر ایک تار نکلے گی، پھر وہ آپ کے میٹر تک آئے گی، میٹر سے ایک تار پھر آپ کے مین سوئچ پر آئے گی، مین سوئچ سے پھر آپ کی تار جو ہے وہ بورڈ میں جائے گی، تب جا کر کے ایک بلب جل سکتا ہے. کہتا ہے ایک بلب جلانا ہو تو اتنے واسطے چاہیے تو ربع میں مل جائے گا. انا للہ و انا الیہ. ان لوگوں کو لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو شیخ الاسلام کہنا اسلام کی بھی توہین ہے. کیا تقی عثمانی ہو یا یہ جو ہے دونوں کو یہ ایک قسم کی کیٹاگری کیا ہے، یہ کریں گے بات انشاءاللہ آگے. یہ وہ بدترین ائمہ ضلال ہیں، بدترین گمراہ لوگ ہیں جو ہے عقلی مشگافیوں پہ اور اپنے باطل نظریات پہ امت کو گمراہ کرتے ہیں. حالانکہ کیا یہ وسیلے کا معنی ہی نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور انہوں نے جو ہے بریلویوں نے باقاعدہ ترجمہ کیا ہوا ہے وسیلے کے موضوع پر جو ہے ایک عرب عالم کی کتاب کا، اور اس کا نام رکھا احادیث وسیلہ کی شرح جو ہے کہ احادیث وسیلہ کا تحقیقی جائزہ. اور یہ کتاب ایک جلد کے اندر دستیاب ہے عام، آپ وہ کتاب لے لیں. اس کے مقدمے میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے وسیلے کے معنی لے کے کہ جو وسیلہ جو ہے جو اصل مابی ندا وہ تقرب والا ہے کہ تقرب کیسے ملے گا. یہاں نہ تو وسیلہ مانا ذریعہ زیر بحث ہے، نہ وسیلہ مانا مقام وسیلہ کی بحث ہے. تو قرب کے لیے قرآن نے ضابطہ دے دیا تو بھائی عمل صالح شریعت ثابت ہوگا. اب پوری شریعت میں کہیں بھی آپ کو اللہ کے قرب کے حصول کے لیے کسی زندہ یا فوت شدہ ہستی کا واسطہ نہیں ملے گا. یہاں پر پیش کرتے ہیں واسطہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو بھائی اس کی دلیل روایت تو ثابت نہیں ہے، کوئی بھی روایت تو ثابت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اس کی تفسیر موجود ہے. یہ وہ کلمات کیا تھے وہ سورۃ الاعراف کے اندر ذکر ہوئے ہیں. وَقَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ٹھیک ہے جی. وہ کلمات کیا تھے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، خود قرآن نے وضاحت کر دی وہ کلمات کیا تھے. وقالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من وہ کلمات تو یہ تھے. یہ ذات کا سیدھا ثابت نہیں. اس لیے کسی کی ذات کا وسیلہ، کسی کے منصب اور مقام کا وسیلہ، کسی کے جاہ و حشمت کا وسیلہ،
یا کسی کی عظمت کا وسیلہ، یاد رکھو یہ کوئی بھی ایسا وسیلہ جو ہے وہ ثابت نہیں، یہ سارے بدعی وسیلے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں کئی گمراہ سنی بھی ہوتے ہیں اور وہ رافضیوں سے متاثر ہوتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ، یا اللہ بنی فاطمہ کا جو حق ہے، فاطمہ کے بیٹے حسن حسین رضی اللہ عنہ کا، اس کا واسطہ تجھے او بھائی حق نبی کا، حق انبیاء کا، ٹھیک ہے جی، حق المستضعفین، یاد رکھو کسی کے حق کے واسطے سے اللہ سے دعا کرنا یہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ کسی کے حق کا مقروض نہیں ہے، رب کے ذمے کسی کا کوئی ایسا حق نہیں ہے جو واجب الادا ہو، اللہ نے دیا نہیں ہے کہ الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق فلان، الہی بحق فلاں، فلاں کا جو آپ پہ حق ہے اللہ اس حق کا واسطہ، اللہ مقروض ہے ان کا؟ اللہ تو کسی ہستی کا مقروض نہیں ہے بھائی۔ اسی لیے الہدایہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی کے حق کا واسطہ دینا دعا وغیرہ کے اندر ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ یہ باقاعدہ الہدایہ کے اندر باب الکراہیہ کے اندر باقاعدہ یہ چیز بھی جو حنفیوں کے یہاں مینشن ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب آپ ان کو یہ مسئلہ سمجھائیں گے نا، وہ پھر ان کی آ جانی وہی بیچاروں کی تقلید والا انتشار آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں لالی پاپ تو عوام کو دیتے ہیں نا کہ تقلید اتفاق پیدا کرتی ہے، پھر آپ کو تقلید والا انتشار آئے، پھر کیا بابو والے پہ کریں، وہ نہیں جی دیکھیں یہ ہمارے فقہ ہیں ضرور ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہم جب فقہ کے اندر تو حنفی ہیں، لیکن یہ عقیدے کے اندر پتہ نہیں کون تھے، معتزلی تھے، ماتریدی تھے، اشعری تھے، فلاں تھے، یہ جہمی تھے، یہ جو ہے وہ کرامی تھے، کون تھے کوئی پتہ نہیں۔ لہذا جو ہے یہ جو ہے یہ بات آپ ہمارے لیے نہ پیش کریں، پھر یہ فقہا بھی نہ قابل اعتماد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ تو ممانعت کسی حق کے وسیلہ بھی ثابت نہیں، کیونکہ اللہ کسی کا مقروض ہی، کسی کی ذات شخصیت کا، کسی کے منصب کا بھی ذات وسیلہ ثابت نہیں ہے۔ اس موضوع پہ شیخ امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے پوری، آپ جائے وسیلے کی شرعی حیثیت کے اوپر، انہوں نے ماشاء اللہ جتنی روایات تقریباً ساری انہوں نے اس میں جمع کر دی ہوئی ہیں، وہ کتاب آپ پڑھ لیں، اچھی کتاب اس موضوع پر۔ اس سے پہلے بھی یہ کتاب اچھی تھی اور وہ اس کی قدر اس کے مقابلے میں قدر مختصر تھی، اور وہ کتاب تھی مولانا الیاس عصری حافظہ اللہ تعالی جو ہے گجران والے جو شیخ الحدیث صاحب جو ہیں، ان کی کتاب تھی احادیث وسیلے کے حوالے سے، وہ بھی اچھی تھی۔ دوسری اس موضوع پہ اچھی کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے جو ہے شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ رحمتاً واسعہ، وسیلہ کے انواع و احکام، وسیلہ کے انواع و احکام، یہ فیصل آباد سے طارق اکیڈمی نے اس کا ترجمہ بھی شائع کیا ہوا ہے، اچھی کتاب ہے وہ، بہت ساری چیزیں اس میں اندر۔ اسی طرح وسیلے کے موضوع پر ایک کتاب ہے مولانا مقصود الحسن فیضی حافظہ اللہ، انڈین عالم ہیں لیکن سعودیہ کے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اردو بازار سے عام آپ کو کتاب مل جائے گی، جو ہے وسیلے کے عنوان سے مولانا مقصود الحسن فیضی رحمۃ اللہ حافظہ اللہ تعالی کی۔ اسی طرح اس موضوع پر جو ہے امام نے کتاب امام تیمیہ رحمۃ اللہ کی کتاب الوسیلہ جو ہے وہ بھی اس موضوع پر بنیادی ایک کتاب ہے جو اس موضوع پر ہے۔ اس طرح جو بریلویوں کی طرف سے وہ کتاب جو آپ کو فائدہ دے گی اس مسئلے کے اندر، بہت سارے الزامی جوابات کے اندر احادیث وسیلہ کا تحقیقی جائزہ ہے، یہ بھی ایک جلد کے اندر آپ کو مقبال حجاز کی جو چھپی ہوئی ہے بریلویوں کی یہ کتاب، یہ بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ اختصار سے میں ایک دو مغالطے ان کی وجہ یہ قرآن سے یہ مغالطہ دیتے ہیں عام طور پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ جا کر کے نبی کی ذات کا وسیلہ استشفاء قبر نبی، اور یہ اس حوالے سے مغال دیتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو جاؤ کا وہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے معافی بھی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی کی دعا کریں، لوجد اللہ توابا رحیما، جب یہ دونوں کام کریں گے تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو کیا دیکھو جی اللہ نے حکم دیا جب غلطی ہو جائے تو سرکار کے در پہ آنا ہے، تو اس کو بنیاد بناتے کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا۔ پہلے نمبر پر یہ آیت جو ہے اس کا پورا سیاق و سباق سورۃ النساء کی آیت ہے، اس کا پورا سیاق و سباق پڑھ لی، پورا رکوع میں منافقین کا ذکر ہے، آگے پیچھے پوری آیت سیاق و سباق پڑھ لی، منافقین کا تذکرہ، وہ منافق جس نے صحابی کا سامان چرا لیا تھا، اور بعد کے اندر جو ہے جب وہ سامان جو ہے وہ پکڑا گیا تو پھر جو تھے یہ لوگ جو ہے ان کے نبی علیہ السلام سے جھگڑنے لگے،
تو اب انہوں نے کیا کیا، نبی علیہ السلام جب انہوں نے معاملہ بنا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جائیں. انہوں نے کہا نہیں فیصلہ نبی علیہ السلام کے پاس لے جانا، وہ فلاں یہودی جو ہے نا وہ ان کے پاس فیصلہ لے کے جانا ہے. تو اب نبی علیہ السلام کی عدالت چھوڑ کے، اسلامی عدالت چھوڑ کر کے کفر کی عدالت کی طرف لے کے جانا یہ گستاخی اور توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے چونکہ یہ ان کا معاملہ کر کے نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی تھی، اس لیے انہیں جس بات کے اوپر پابند کیا گیا کہ چونکہ تم نے نبی علیہ السلام کی بے ادبی کی، پہلے نبی علیہ السلام جا کے اللہ سے معافی مانگو، نبی علیہ السلام سے بھی تم نے کیا کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، تاکہ جو نبی علیہ السلام کی سوء ادبی کا ارتکاب تم نے کیا ہے اس کا بھی ازالہ ہو. لوجد اللہ توابا الرحیما. اب یہاں پر کہتے نہیں جی دیکھو اللہ کے نبی علیہ سے قبر، اس لیے جو یہاں جاتا ہے قبر تے جاؤ تو میرے بولو فلانی شاید میری واسطے بھی دعا کرنا، کہنا آقا فلانا یاد کردہ جے فلاں کرتا ہے. بھائی یہ بے دلیل باتیں ہیں، کیا دلیل ہے اس چیز کی؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کے وہاں پہ کئی آپ دیکھیں گے لوگ باہر کھڑے ہو کے نا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں تو کھڑے کم ہو دیتے ہیں، باہر جا کر کے رو رو کے گڑ گڑا کے نبی علیہ السلام سے معافیاں مانگنے لگے ہوتے ہیں. بدبختی ہوتی ہے کہ وہاں بھی جو ہے یہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. جس نے کبھی عمرہ کیا وہ اس کو پتہ ہوگا، جب آپ جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ایک دروازہ باب السلام ہے جسے داخل ہوتے ہیں، آگے باب البقیع ہے جسے جا کے آگے نکلتے 37 نمبر گیٹ سے، یہ محراب سے اوپر والی جانب دروازہ ہے اور نبی علیہ السلام کے روضے پہ سلام پڑھتے ہوئے بندہ گزر جاتا آگے. تو باہر پھر یہاں تو کھڑے ہوتے، پھر باہر جا کے دور ہٹ کے کھڑے ہوتے، کوئی شرطے وہاں کھڑے ہونے دیتے، پھر وہاں گڑ گڑا کے یہ رونے لگے، واسطے ڈالنے لگے ہوتے یا رسول اللہ معاف کر دو، یا رسول اللہ ساڑھے حالت رحم کرو. وہاں بھی جو ہے معاف باب نبی مدد مانگ کے یہ بد نصیب شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. اب یہاں یہ سمجھ لیجیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، لفظ کیا ہے؟ اللہ نے نبی کے پاس آنے کا نا جاءوک، میرے نبی جب آپ کے پاس آئے کہ آپ کی قبر پہ آئے، نبی کی قبر پہ جا کے معافی مانگنے کی دلیل کیا ہے؟ اور کاف ضمیر تو خطاب کی ہے، اور پھر ضمیر جو ہوتی ہے اس میں عموم نہیں ہوتا، اور اسم کے اندر عموم ہوتا ہے. عام اسم کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے ضمیر میں عموم نہیں ہوتا. تو اس لیے قبر رسول میں جا کے معافی مانگنی، پہلے قبر رسول پہ آئے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سراسر تحریف ہے قرآن میں. کیوں؟ اللہ نے کہا جاؤ کا، میرے نبی آپ کے پاس آئے، نہ کہ آپ کی قبر پہ آئے. یہ نہیں کہا جاؤ الی قبر کا، کیا کہا جاؤ کا. تو کہنے جی آپ قبر کے اندر ہی ہے نا، چلو اگر یہی بات ہے تو ایک الزامی جواب اور بھی سن لیجیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اے میرے پیغمبر سے میں اللہ کو آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ مومن حتیٰ یحکموک، جاؤ کا، یحکموک، ضمیر کا یہاں بھی مخاطب کی ضمیر ہے، ضمیر میں عموم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یا جو ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ اپنے معاملات میں حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تلک یہ اپنے واقعاتی معاملات میں جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس میں آپ کو حکم منصف نہیں بنا لیتے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں دل میں تنگی محسوس نہیں کرتے، ویسلموا تسلیما، دل جان سے مان لے. تو اب کو اگر کاف سے مراد قبر پہ جانا ہی کرو گے، حالانکہ کاف ضمیر ہے، ضمیر مخصوص ہے، شخصیت کے لیے آتی ہے، اس سے جو اس کے اندر عموم نہیں ہوتا، اس سے قبر کا معنی لینا ہی قرآن کے اندر تحریف کے مترادف ہے. تو چلو اگر ضمیر میں آپ نے توسع پیدا کیا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھ کے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کے بتلائیے آپ کا ایمان کہاں کھڑا ہوگا. آپ کے اس استدلال کے جواب میں کہ جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ کہاں سے کروانا ہے؟ تھانے تو، کچہری تو، خاندانی پرے پنچایتوں، کسے مولوی مفتی کولوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کولوں؟ کیا فرماتے علماء کرام بیچ اس مسئلے کے؟ اب نبی علیہ السلام جب آپ نے مانا کیا کہ نہیں جاؤ کا مانا گیا، جاؤ کا کو جو ہے اس ایک خاص لفظ میں جس میں توسع نہیں تھی، جس میں وسعت نہیں ہوتی، اس میں دھکے سے عموم پیدا کر کے تو اس سے مراد قبر رسول لے لی. تو اب اگر قبر رسول لے لی تو پھر اسی طرح پھر جو ہے کوئی جھگڑا اختلاف ہو جائے، فیصلہ کہاں سے ہونا چاہیے؟ قبر رسول سے.
تو جو قبر رسول کو چھوڑ کے جو بریلوی دیوبندی پھر یہاں یہ مانا کرتا ہے، اسے کو اس عید میں پھر یہی مانا کرو، اور پھر جھگڑا فیصلہ ہو جائے تو سیدھا جائے مدینہ میں روضہ رسول اللہ پہ، وہاں جا کے اپنا کیس دائر کرے، اللہ کے نبی سے فیصلہ لے۔ وگرنہ جو ہے اگر کوئی دیوبندی بریلوی جاؤ کا مانا جاؤ الا قبرے کا کرتا ہے تحریف والا، اور پھر نبی کی قبر پہ فیصلے کی بجائے تھانے کے اندر، پرے پنچایت کے اندر یا وہ عدالت میں جاتا ہے، تو کم از کم بے ایمان ضرور ہے، قرآن کی نص کے مطابق وہ پکا بے ایمان ضرور ہے۔ تو اس لیے وہاں وہ منافقوں نے سوء ادبی کا ارتکاب کیا تھا، اس لیے انہیں حکم دیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے بھی معافی مانگنے اپنے جرم پہ، اور نبی علیہ السلام سے بھی آپ نے معافی مانگنی ہے۔ تو اس لیے جو وسیلہ مشروع ہے وہ صرف 3 طرح کا ہے۔ بھائی آپ دعا جو ہے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، قرآن سے ثابت ربنا آمنا فاغفر لنا، اللہ ہمیں ایمان لائے تو ہمیں معاف کر دے، تو ایمان لانا بندے کا عمل ہے۔ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ ہمیں ایمان لائے تو میرے کو گواہ شاہدین میں شمار کر لکھ دے، تو اپنے نیک عمل کا وسیلہ ثابت ہے۔ جیسے وہ حدیث سے بھی ثابت ہے، وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، کیا پیش کیا تھا انہوں نے؟ اپنے عمل کا وسیلہ، قرآن سے ثابت ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کسی زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا۔ نبی علیہ السلام کو لگا وصلی علیہ من الصلاۃ کا سکن لہم، تو زندہ نیک سے دعا کروانا یہ تو رسول اللہ سے مشروع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہنے لگا ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ مواشی مرنے لگ گئے، رستے بند ہو گئے، اللہ سے دعا کرو بارش کر دیں۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہیں تو آپ نے وہی ہاتھ اٹھا کر کے دعا شروع کر دی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے جو ہے مدینے میں آسمانوں پہ بادل چھا گئے اور پھر جو ہے وہ جلسہ شروع ہو گئی۔ تو زندہ سے دعا کا کوئی منکر نہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ نبی علیہ السلام ام سلیم گھر کے اندر گئے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا کھا کے جانے لگے تو ماں ام سلیم رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ تھا میرے بیٹے انس کے لیے دعا ہی کر دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انس اللہ کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے، اللہم اکثر مالہ و ولدہ، کہ اللہ انس کو مال بھی زیادہ دے، اللہ اکثر مالہ و اولاد بھی زیادہ دے، اور بارک اللہ فی عمر بھی زیادہ دے۔ اب ایک دیس میں یہ عمر کے بھی ہیں، عام یہی ہیں، مال زیادہ دے اور اولاد زیادہ دے، جو ہے وہ بارک لہ فیما آتیتہ، اللہ جو انس کو دے دے اللہ اس میں برکت بھی پیدا کر دینا۔ اور انس رضی اللہ عنہ کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا، اور ان کی نسل میں سے زندگی کے اندر 100 آفت تو زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔ سیدنا انس کی نسل میں سے 100 آفت زندگی میں فوت ہو گئے تھے، سمجھا؟ یہ تھے امت جی نہیں اپنے آپ صحابہ نہ نسبت جوڑ دیا، اہل سنت والجماعت بھی تے منصوبہ بندی نال بچے 2 ہی اچھے تھے، مرن بھی ڈے نے۔ چلیے جی، بہرحال تو بات کہنے کا مقصد یہ ایک وسیلہ یہ ہو گیا زندہ سے دعا کروانے کا۔ تیسرا وسیلہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے آپ جو ہے پہلے نمبر پر تھا کہ آپ نے جو ہے اپنے نیک عمل کا وسیلہ، دوسرے نمبر پر ہے کسی زندہ سے دعا کروانا، تیسرا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا واسطہ، ٹھیک ہے جی۔ جو ہے وللہ الاسماء الحسنى، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، اللہ کو تم ان ناموں سے پکارو۔ بات سمجھے؟ تو اللہ تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تیرے غفار ہونے کا واسطہ، ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ، اللہ تم پہ رحمت کا دے، میں معاف فرما دے۔ ستے پہ اٹھا دے، لکھ رہے ہیں؟ اچھا میں کہا شاید سو رہے۔ چلیے جی، بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ 3 طرح کا وسیلہ ثابت ہے، اسی لیے کسی کی ذات، کسی کا حق، کسی کی شخصیت، مرتبہ، منصب، مقام، جاہ، ٹھیک ہے جی، یہ وسیلے ثابت نہیں ہیں، یہ بدعی اور غیر ثابت شدہ وسیلے ہیں۔ چلیے جی آگے چلیے اس کے بعد مایا فتح آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، انہوں نے رجوع کیا اس پر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم اتر جاؤ اس سے سارے کے سارے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلے بھی ہم نے بتا دیا حبوس سے استدلال کے جنت اوپر ہے جسے نیچے اتارا گیا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس ضرور آئے گا تمہارے پاس میری طرف سے، ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ تو معلوم ہوا دین دنیا کے کسی جو ہے وہ مدرسے میں مسجد میں تیار نہیں ہوا، دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ کسی کوفے کے گلی محلے میں، کسی کوفے کی مسجد میں یہ دین نہیں بنا ہے،
سمجھے؟ جو یہاں پر شریعت سازی کرنے والے بیٹھے ہیں اور اپنی من مرضی سے دین بنانے بیٹھے، اسے لگا میں جب تک غیر الاسلام میں دین فلن یقبل منہ، لوگوں دین آسمان سے آیا ہے، لہذا اسلام سے ہٹ کے کوئی دین قبول جو لے کے آئے گا وہ قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس آسمانی الہامی دین ہے، یہ دنیاوی دین دنیا کا بڑا دین نہیں ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ضرور آئے گا آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جس نے جو ہے وہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے جو ہے وہ پیروی کی میری ہدایت کی، ٹھیک ہے جی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر دو چیزیں، ایک خوف ہے اور ایک حزن ہے۔ یاد رکھیے خوف اور حزن ان دونوں کا الگ الگ محل ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے آنے والے حالات سے، کہ آنے والے وقت کے اندر جو پریشانی انسان کو جس کا خدشہ ہوتا ہے نا، اس پریشانی کو خوف کہتے ہیں۔ اور حزن کا تعلق ہوتا ہے جو نقصان ہو چکا ہے، جو چیز بیت چکی ہے، اس پریشانی کے اوپر جو ہے حزن کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی حزن کا تعلق جو چیز ہو چکی ہے اس پہ ہوتا ہے، اور خوف کا تعلق جو ہے اس نقصان خدشے اندیشے پہ ہوتا ہے جو آنے والے وقت کے اندر متوقع ہے، جس کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اسے میں فلا خوف علیہم، نہیں ہوگا کوئی خوف ان پر، آگے اللہ کے ہاں کو ڈر نہیں ہوگا، ان کے اعمال اچھے ہیں، ان کا کردار اچھا ہے، شریف زندگی گزار کے، ولا ہم یحزنون، ان پہ ان کو غم کوئی نہیں، ان کو دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوگا کہ کاش ہم کو محنت کر لیتے، کو اپنے آپ کو سنوار لیتے، بنا لیتے، انہوں نے پہلے دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کی کاوشیں کی ہیں۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو وہی لوگ ہیں آگ والے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیے یہ جہنم ہے، جہنم کے اندر یہ کافر لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ ہمیشہ ہمیشہ ابد الاباد کے لیے یہاں پر رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی یہ جمع ہے بنین کی، یہ بنین، بنی جو ہے یہ بنین کی جمع ہے، یعنی بنین ہے یہ اصل میں بن کی جمع ہے نا، ابن کی جمع کہہ لیں آپ، ابن کی جمع ہے بنین، جو ہے رفیع حالت بنون ہوتی نا، جو ہے جیسے اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کیا نا کہ مال والا بنون، یا لا ينفع مال والا بنون، بنون رفیع حالت ہے، اور بنین یہ نسبی جری حالت ہوتی ہے۔ تو اسرائیل یہ عبداللہ کے معنی میں لفظ ہے، اور یہ لقب ہے سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا، تو معنی بنتا ہے اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اولاد یعقوب، بات سمجھے؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل، تو بنین جو تھا آپ نے پڑھا ہوا ہے، تثنیہ ہو یا جمع، جب ان کی اضافت ہوتی ہے نا تو اضافت کی وجہ سے اس کا نون جو ہے وہ گر جاتا ہے، تو یہ بنین جو تھا اس کا نون اضافت کیسے گر گیا، اس لیے بن گیا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اولاد یعقوب، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پر یہ ایک محمد شیخ ہے خبیث، جاہل اجاڈ ہے، اور اپنی صرف عقل رائے سے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ من مرضی کے ترجمے، من مرضی کا مفہوم، بد کو قرآن بھی سادہ نہیں آتا، لیکن جو بنا ہوا ہے جناب جو قرآن کا مفسر، اور یورپ ملکوں کے اندر امت مسلم گمراہ کرتا ہے، وہ کراچی کے اندر بھی اس کی ایک آدمی کے ساتھ ویڈیو ہے، لیکن پرلے درجے کا گمراہ، اور خود اس کے آپ کبھی لفظوں پہ غور کریں نا دیکھیں گے تو وہ اپنے پاس سے بنا کے لفظ بیان کر جائے گا، قرآن یہ کہتا ہے، ابھی کدھر ہے قرآن یہ کہتا ہے، وہ اپنا خانہ ساز جو ذہن ہے نا اس کو قرآن بنا کے بیان کیتا جائے گا، اور اس کے اندر ایک چبڑیے بھی مارتا ہے، یہ ساری حکومت بنی اسرائیل ہے، ہم بھی بنی اسرائیلی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے چبڑوں میں سے ایک چبڑ پہ پانی یہ بھی ہے، حالانکہ بنی اسرائیل کا معنی تو کرو اولاد یعقوب، اور نبی علیہ السلام کا نسل نبی نے اولاد یعقوب میں سے آئی نہیں ہے، نبی علیہ السلام اولاد اسماعیل میں سے ہیں،
اور یعقوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دونوں بھائی ہیں جن کے والد جو ہیں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل دونوں بھائی ہیں جن کے والد جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو ہم بنی اسرائیل کیسے ہو گئے بھائی؟ چلیے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، اللہ دی وہ نعمت انعمت علیکم جو میں نے انعام کی تم پر. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمہیں جو ہے یہ سچا دین جو ہے وہ تمہیں دیا ہے، لہذا جو ہے اس کو جو ہے تمہیں انبیاء دیے اور نبیوں کی نسل سے بنایا، پھر تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی. منصلوے کون کون سی نعمت اللہ نے عطا نہیں. تو یہاں سے اب آگے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل جو ہے ان کی بدعمالیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ابتدا کے اندر ابتدائی آتے ہیں. ان میں 10 بڑی بنیادی بدعمالیوں کا ذکر ہوگا پہلے یہاں پر جو ہے، پھر سلسلہ کلام بدلے گا، پھر آگے ان کی جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ برائیاں اللہ نے بیان کی بڑی کھول کر، کیونکہ سب سے زیادہ معاشرے میں ان سے ہی واسطہ تھا اور عملاً بھی واسطہ ان سے رہ رہا ہے. تو اللہ نے جو ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کی تاریخ کھول کے بیان کر دی ہے. اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، اللہ تی وہ نعمت انعمت علیکم میں نے انعام کی تم پر. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور تم پورا کرو میرے عہد کو. اوفی بِعَهْدِكُمْ میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، کہ تم بھئی میری شریعت والا عمل جو ہے اس کو اپناؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کے اندر اپنے اس عہد کا ذکر بھی کیا ہوا ہے. یہ جو ہے تو سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ تم نے میرے وعدے کو پورا کرنا ہے. مایا والا قد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ. وہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اوفو بعہدی، وہ عہد کیا ہے یہ سورہ المائدہ کے اندر ہے کہ تو جو ہے میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں بشرطے کہ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پہ ایمان لاؤ گے، وعزرتموہ اور تم ان کی مدد کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا اور اللہ کو اچھا جو ہے وہ قرض دو گے. فرمایا جب تم یہ کام کرو گے تو فرمایا لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری غلطیاں بھی مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّکُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَارُ اور تمہیں جو ہے وہ ایسی جنتوں میں داخل کر دوں سے نیچے جو ہے وہ دریا نہریں چلتی ہیں. تو یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے کہا تھا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہ واقرضتم اللہ قرضا حسنا. سورہ مائدہ آیت نمبر 12 ہے. مایا اوفو بعہدی تم پورا کرو میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو. وإیایا فارہبون اور خاص مجھ ہی سے تم ڈرو. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما. اب یہاں بھی ایک عقیدے کا مسئلہ آ گیا، وہ بھی سمجھ لیں. وَإِيَّايَ مجھ سے ڈرو. کیا خیال ہے بندہ لوگوں سے جو ڈر جاتا ہے تو کیا خیال ہے وہ ڈرنے سے کیا معاذ اللہ شرک ہو جائے گا؟ یاد رکھیے ڈرنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے تحت الاسباب، تو تحت آپ کے اوپر کسی نے پسٹل تان لیا، آپ کے اوپر کسی نے جو ہے وہ خنجر رکھ دیا، تو ظاہر بات ہے فطری بات ہے بندہ ڈر جاتا ہے. یا کوئی آدمی اپنی نجائز طاقت کے بلبوتے پہ آپ کو ہراساں کرتا ہے تو فطری بات ہے ڈر جاتا ہے. اور جہاں ظاہری اسباب نہیں ہیں، یاد رکھو ما فوق غیبی قوتوں کا مالک سمجھتے ہوئے کس سے ڈرنا، یہ صرف رب کو زیب دیتا ہے کہ رب سے ڈرا جائے. سمجھے؟ غیبی قوتوں کا مالک سمجھ کے کسی سے ڈرنا یہ عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جہاں چاہے بندے کو پکڑ لے اور اس کے اوپر گرفت کر لے. دنیا میں کوئی انسان یہ گرفت کر سکتا نہیں ہے. اس لیے خوف بھی عبادت ہے اور رجا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. غیبی قوتوں کا مالک سمجھتے ہوئے کسی سے جو ہے وہ نفع کی امید رکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور غیبی قوتوں کا مالک سمجھتے ہوئے کسی کو اس سے جو ہے وہ ڈرنا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اب اس مسئلے میں بھی لوگ اکثر جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کے ہاں عبادت کا مفہوم بڑا محدود ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں نماز اور حج زکوٰۃ دین پورا ہو گیا، السلام علیکم دین کو. حالانکہ رجا بھی، امید بھی عبادت ہے، رجا بھی اور خوف بھی
عبادت ہے، اور اس مسئلے کے اندر بہت ساری عوام شرک میں مبتلا ہوتی. یہ جتنی بھی مردہ پرستی ہے، یہ فوت شدگان کی عبادت ہے، وہ خوف کے انداز میں بھی ہوتی ہے کہ جو ہے فلاں بزرگ ہیں، جو ہے ان کو جو ہے گھر بیٹھے ادا جاتے ہوئے ہی اور ان کے نام کی مالا جپیں گے، ان کے نام کا ورد کریں گے، اور ان کو تصور میں رکھ کے کہ ان سے امیدیں کریں گے یا فلاں ہمارا فلاں معاملہ پورا کر دو، ہے اگر فلاں کا یہ کام نہ تو سرکار ہمیں یہ نقصان پہنچا دیں گے، سرکار ہمیں یہ نقصان پہنچا دیں گے. وہ بھائی جو مر چکا ہے وہ تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہے، وہ کیا نقصان کرے گا آپ کا؟ بھائی دیکھو، پہلے نمبر تو جو مر گیا اس کے پاس غیبی قوتیں ہی نہیں ہیں. پھر ارادے سے ہر کام کر لینا، یہ شان خاصہ کس کا ہے؟ اللہ کا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. وہ بندہ تو محتاج ہے اسباب و وسائل کا، اور مردے کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اور ارادے سے ہی زندہ کر دینا، ارادے سے مار دینا، ارادے سے عزت دینا، ارادے سے ذلت دینا، ارادے سے جو ہے وہ اولاد دے دینا، ارادے سے کاروبار میں ترقی کر دینا، ارادے سے اس کی جو ہے وہ چیزیں بڑھا دینا، یہ صرف رب کا خاصہ ہے. اگر اس کے اندر آپ مخلوق میں سے کسی سے یہ آس امید رکھیں گے ما فوق الاسباب، تو یاد رکھیے یہ بھی شرک کے اندر جائے گا. وَإِيَّا يَا فَرَعُونُ خَاص مجھ تم ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جو میں نے اتاری ہے، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، چونکہ اولین مخاطب ہی یہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس لیے ان کو سب سے پہلے یہ کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ اس کے ساتھ پہلے کفر کرنے والے. میں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، سامنن قلیلا، قلیل حقیر ذلیل چیز کہتے ہیں جس کی کوئی وقت حیثیت ہی نہیں. یہ نہیں ہے کہ سامنن قلیلا تو منع ہے تو سامنن کثیرہ بندہ خرید سکتا ہے، اور قلیل کے مقابلے کیا ہوتا ہے؟ یعنی 2 نمبر کام کے بندہ بھارے پیسے لے کے 2 نمبر کام کر سکتا، یہ منع نہیں ہے. میں نے ایک درس کے اندر ایک عالم دین ہے ابیا صاحب جڑا والے، ان سے یہ بات سنی تھی، مجھے وہ بھی واقعہ نا خود نہیں میں پڑھ سکا، ملا نہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے والے سے یہ واقعہ ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا نا کل متاع الدنیا قلیل، تو یہاں یہ قلیل کی وضاحت کے لیے میں بات عرض کرنے لگا ہوں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوا کہ دنیا کے اندر سونا چاندی ہیرے جواہر، اللہ نے خود کہا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ. جی تو اللہ نے تو بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیرے جواہر کیا کیا اللہ نے دنیا کے اندر جو ہے وہ حسین چیزیں رکھی ہیں اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان کیا ہے؟ تھوڑا. تو کہنے لگے میرے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی تھی، یہ قلیل کیسے ہے؟ قلیل کسے کہتے ہیں؟ کہ اتنا سسی و ریز معاملہ دنیا کا، اتنی فراوانی، قلیل کیسے ہے؟ کہتے میں نا جس کے پاس بھی جاؤں پوچھوں، میں کئی اہل علم سے پاس گیا، کئیوں سے استفسار کیا، میں پوچھتا وہ قلیل کسے کہتے ہیں؟ قلیل تھوڑا، غیر یعنی یسیر، تھوڑی چیز. میں پوچھتا گیا، میں چلتا کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی علاقے میں، اس طرح میں جا رہا تھا تو نا کچھ عورتیں نا وہ گڑھے یا مٹکے اٹھائے نا پانی بھر کے جا رہی تھیں یا پانی بھرنے جا رہی تھی. تو چونکہ پہلے وہ کھوہ وغیرہ ہوتے تھے جہاں سے لوگ پانی جو ہے وہ بھرتے تھے، تو کہتے وہ پانی لینے چلا وہ جا رہی تھی. تو نا ایک عورت نے آواز لگائی دوسری عورت کو، کہنے لگی سقطت قلیلک، تیری قلیل جو ہے وہ گر گئی ہے. تو کہنے لگی کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، میں ذرا آگے بڑھا تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ وہ اللہ کی بندی یہ قلیل کیا چیز ہے؟ کہتے جب میں نے اتنا پوچھا نا تو اس عورت نے ایک تھپڑ نہ دے مارا مجھے رکھ کے کہ بابا تجھے شرم نہیں آتی تو عورتوں کو چھیڑتا. یہ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے پھر اس عورت سے کہا کہ بات یہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے
کہ میں اللہ معاف کرے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں، میں تو قرآن جی کی تفسیر لکھ رہا ہوں، لیکن میں ایک مسئلے میں الجھ گیا کہ مجھے لفظ کلیل کی حقیقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کلیل کسے کہتے ہیں، تو میں نے جو ہے وہ اس کے لیے تو نکلا ہوا تھا، تو اتفاق ہوا کہ آپ نے وہ لفظ بول دیا ساقطہ تک کہ کلیل ہو کے، کہ ساقطہ کلیل ہو کے بھی تیری کلیل گر گئی ہے، تو مجھے تجسس ہوا کہ میں پتہ کروں کہ آپ کے ہاں کلیل کس کو کہتے ہیں۔ تو تب اس بی بی نے کہا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہنے لگی کہ عورت ایام مخصوصہ کے اندر حیض کے دوران خون کو روکنے کے لیے جو ہے اپنی شرمگاہ پہ جو کپڑا رکھتی ہے نا، وہ کپڑا جو ہوتا ہے اس کو ہمارے ہاں قلیل کہا جاتا ہے، جو انتہائی بدبودار گندا قابل نفرت چیز ہوتی ہے۔ یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کلیل کا معنی۔ تو ویسے تو قرآن نے کہا ہے کہ کل متاع دنیا کا آخرت میں تو اس کی کوئی صیغت ہی نہیں ہے نا، اور اللہ کے ہاں تو اس کی ویسے بھی کوئی وقت نہیں ہے، تو فرمایا اللہ اکبر ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ تم خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت، وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے تم ڈر جاؤ۔ اب یہاں پر آ گیا کہ یہ لوگ جو ہے سب سے پہلی چیز کہ یہ اشتراء بآیات اللہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور خارجی گروہ جو مسلمین والا ہے کپٹ عثمانی، وہ ان ایتوں کو پڑھ کے سادہ لوگ عوام کو وجہ پریشان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے دیکھو جی جمعہ پڑھا کے تنخواہ لینے ہو، یہ نماز پڑھا کے تنخواہ لیندے ہو، یہ جناب تسی آ جنم درسے پڑھا کے تنخواہ لینے ہو، اے حرام ہے، اے اللہ دی آیتاں نو بیچنا ہے، یہ اشتراء بآیات اللہ ہے، لہذا اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو تنخواہ لیتا ہے، اس مولوی کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتا جو جمعہ کے پیسے لیتا ہے، یہ اشتراء بآیات اللہ ہے۔ حالانکہ یہ سراسر ظلم ہے اور قرآن مجید کے اوپر تحکم والا انداز ہے۔ آپ یہ آیت یہاں بھی آ گئی، قرآن مجید میں تقریباً 8 مقامات پر یہ آیت اسی مفہوم میں ذکر ہوئی ہے، الفاظ کا فرق ہے، آپ اس کا سیاق و سباق سارا پڑھ لیجئے، جہاں بھی ذکر ہوئی ہے یہ اہل کتاب یہودیوں کی روش کے جواب میں ذکر ہوئی ہے، یہودیوں کو ان کی بد روش پہ متنبہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، یہاں پر بھی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، یہ لوگ کتمان حق کے مرتکب تھے، یہ لوگ حق باطل کی امیزش کر کے یہ پیسہ کمایا کرتے تھے۔ آپ اس کا سیاق و سباق دیکھ لیجیے، تو اب سیاق و سباق کے اعتبار سے کتمان حق یہ بھی جرم ہے، اور حق اور باطل کی امیزش یہ بھی کیا ہے؟ جرم ہے۔ دوسرا تو جو ہے یہ چیزیں حق چھپا کے پیسے کمانا یہ بھی حرام ہے، اور حق باطل کی امیزش کر کے لوگوں کو جو ہے ان کے مطلب کے فتوے دینا، کوئی دین کی بات لالی، کوئی نال پچر لاتی پاس اپنے طرف سے تاکہ ذرا پیسے بل مل دینے، تو یہ چیز جو ہے یہ تو اشتراء بآیات اللہ ہے۔ نماز پڑھانا، جمعہ پڑھانا اور اس کے پیسے، یہ اشتراء بآیات اللہ کہاں سے آ گیا؟ پھر دوسری آیت لے لیں، اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ غلط فتوے دے کر کے جو پیسے لیتے تھے اس کو اللہ نے اشتراء بآیات اللہ کہا، جیسے فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جو ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے اپنے ہاتھوں سے کوئی کتاب، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ تو بھئی یہ جو ہے جعلی فتوے، 2 نمبر فتوے، یہ جو ہے اپنے طرف سے جعلی معاملات لکھ کر کے پیسے کمانے کے لیے 2 نمبر فتوے دے کے کمائی کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں یہ بہت سارے علماء سو ایسے ہیں جنہوں نے سود کو بھی لال کر رکھا ہوا ہے، اور ان کے لیے ان سے سود کے لال کے فتوے مل جائیں گے، انشورنس کی حلت کے فتوے آپ کو مل جائیں گے۔ ان ظالموں نے ہر چیز کو لال کر رکھا ہے، اور اس معاملے میں چیمپئن ہے یہ دیوبندی اسلام کا شیخ جو ہے، دیوبندی شیخ الاسلام جو ہے تقی عثمانی، اس نے بھی پورے سود کو سند جواز عطا کر رکھی، اور کہنے کو شیخ الاسلام ہے، کہنے کو شیخ الاسلام ہے، اور ہر طرح کا ہیلے، یہودیوں والے ہیلے کر کر کے سود لال کر رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ کبھی دیکھ لینا، جب آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آتا ہے نا جو انشورنس وغیرہ کا آتا ہے، بیمہ پالیسی والا، اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی والا، تو وہ آپ کو کہے گا تو آپ کو کہتے ہیں نہیں جی آرام ہے، میں انشورنس نہیں کروانی، میں نے نئی بیمہ پالیسی لینی، تو وہ نہیں جی یہ لال ہے، آپ کیوں لینی؟ تو بھئی یہ حرام ہے، شرن ٹھیک نہیں
میرے کے پاس فتویٰ ہے. اچھا آپ یہ بتائیں آپ کس مکتبہ فقہ تعلق رکھتے ہیں؟ وہ فوراً پوچھے گا، تاکہ اگر دیوبندی ہے پھر دیوبندی والا فتویٰ، اگر بریلوی ہے بریلیاں والا فتویٰ، اگر کالا ڈو میں رافضی ہے پھر شیعہ والا فتویٰ، اگر بھابی ہے تو پھر کسی وہ 2.5 نمبر بھابی کا فتویٰ. پھر انہوں نے باقاعدہ وہ جیسے دوائی بیچنے والوں کی پٹاری ہوتی ہے نا، انہوں نے پٹاری میں وہ فتوے رکھے ہوتے ہیں سارے، جیسا منہ ویسی چپیڑ، جیسا بندہ ویسا فتویٰ نکال کے دیتے ہیں. حالانکہ یاد رکھو دین فتوے کا نام نہیں ہے، دین تقوی کا نام ہے. اور فتوے میں اور تقوی میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ ہوتا ہے ہر نجائز کم کے لیے نہ کسی مولوی کو ہیلا بہانا کر کے کوئی جوڑ توڑ کر کے کوئی سوال گول مٹول جا کر کے کسی نہ کسی مولوی کو فتویٰ لے لو، تاکہ کم از کم بعد مولوی نے فلانے کہا ٹھیک ہے اچھا وہ کرتے پہ سانوں کو پتا، مولوی پوچھ جا کے وہ سارا جرم کی دے کھاتے مولوی دے. محدث نورپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ فرمایا کرتے تھے کہتے ہیں عوام نو اللہ دیا دے پتہ کرتے ہیں جی مولوی کون گے؟ مولوی جی بکرا لیا ہے وہ کنج نا اینا کو سوراخ اینا کو سوراخ بڑا مولی بابا کرائیں گے. تو مقصد کیا ہوتا؟ تو جا کے دیکھو تو ایڈا مورا ہونا. مقصد کی ہے مولوی کو فتویٰ لے پوچھو کہ لے میں نورپور صاحب نے پوچھا سی رحمۃ اللہ علیہ، میں فلانے عالم نے پوچھا سی، تاکہ گل سائی کی پا دیو مولوی کے کھاتے پا دیا. اس لیے فتوے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. کل اس لیے آپ کو مفتی مولوی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اس والے سے رہنمائی کی ہوگی آپ کی الحمدللہ، مجھے امید ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یاد رکھو فتویٰ اس کا موقع محل اور ہوتا ہے، تقویٰ اس کا محل اور ہوتا ہے. دیکھو اسلام کی پوری مومن کی زندگی تقوی پہ ہے، فتوے پہ نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیے بار بار اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. او بھائی اللہ سے ڈرو، تقویٰ 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 اختیار کرو. اچھا تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا سادہ معنی ہوتا ہے کہ حرام سے بچنے کے لیے مشکوک بھی چھوڑ دینی. تقوی کا سادہ معنی یہ ہے کہ اگر آپ حرام باقاعدہ مخلص ہیں، آپ حرام سے بچنا چاہتے ہیں، تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حرام جو ہے اس سے بچنا ہے تو حلال بھی جو شک شبے والی وہ بھی کیا کرو، مشکوک چھوڑ دو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور گری دیکھی، آپ نے لولا ان تکون من الصدقۃ لاقلتها، آپ نے اگر یہ کھجور صدقے، مجھے یہ ڈرنا نہ ہوتا یہ کھجور صدقے کی تو میں اٹھا کے کیا کر لیتا، کھا لیتا. کیوں نہیں کھائی نبی علیہ السلام نے؟ خطرہ تھا کہ یہ کیا ہے صدقے کی نہ ہو. اور ان الصدقۃ لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم علی آل محمد، اور صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد کے لیے اللہ نے حلال نہیں رکھا. اس طرح حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں کھجور ڈالی، نبی انگلی ڈال کے نکال دی، رستے میں گری دی، حسن نے اٹھا لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نواسہ رسول تھے، منہ میں ڈال دی، انگلی ڈال کے نکال دی نبی علیہ السلام نے. میں خشیت ان تکون من الصدقہ، مجھے ڈر ہے کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو. یہ تقویٰ ہے. حالانکہ دلیل کوئی نہیں ہے صدقے کی ہونے کی، لیکن کیونکہ صدقہ نبی علیہ السلام پہ آپ کی آل پہ رام، تو آپ نے تقویٰ اختیار کرتے ہوئے وہ مشکوک بھی کیا کر دی، چھوڑ دی. اور امت کو بھی آپ نے یہی سبق دیا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. او بھائی اگر تو واقعی متقی بننا ہے، زندگی میں حرام سے بچ کے چلنا ہے، حرام سے بچنے کا ضابطہ یہ ہے کہ جو ہے جو شک شبے والی چیز ہو چھوڑ دو، وہ اپناؤ جو شک شبے سے کیا ہو، پاک ہو. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، مشکوک چھوڑ کے وہ اپناؤ جو شک شبے سے پاک ہے. یہ تقویٰ ہے. اور فتویٰ یاد رکھو، فتوے کا تعلق ہوتا ہے اس انسان کے ساتھ جو مجبور لاچار ہو گیا، وہ بند گلی میں پھنس گیا. اب اس کے سامنے دو آپشن ہیں، یا مر جائے یا زندگی بچانے کے لیے جو ہے وہ کسی حرام کا جو ہے وہ سہارا لے لے، وقتی اپنی جان بچانے کی آتا. یاد رکھیے ساڈے آندا معمولی جا رولا ہوندا ہے، جی میں مجبور ہوں، جی میں ہی کر سکتا، بینک تو سود لے کھائی جائے گا، حرام کھائی جائے گا. او جی کی کریے، مجبوری چ اللہ نے جائز رکھا ہے. کی مجبوری؟ وہ میرا جی فلانا مسئلہ ہے، میں وہ اپنا کار نہیں آئے گا میرے بات، ایسے میری مجبوری. یاد رکھو یہ جو استرار ہے نا، یہ بھی لوگوں نے گھر کی بھیڑ بنایا ہوا ہے. استرار پتہ کیا ہوتا ہے؟
استرار کی ڈیفینیشن بھی سمجھ لو. استرار کی سادی تعریف یہ ہے، یوں سمجھ لو کہ ایک جگہ خنزیر سامنے مرا پڑا بندے کے پاس سامنے خنزیر پڑا ہے. اب اس کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا وہ خنزیر سے کچھ کھا کے اپنی جان بچا لے یا بھوکا مر جائے. ایسی کنڈیشن جو ہوتی ہے نا اس کو اضطرار کہتے ہیں. ایسی کیفیت کنڈیشن جو ہوتی ہے نا اس کو اضطرار کہتے ہیں. اتنے ماڑا جا حالات کڑے آئے، تھوڑی سختی آئی، تھوڑی وہ جی میں پھر مجبور ہے، پھر مجبوری میرے واقعے سے گنجائش ہے نا، پھر پکی گل ہے انہیں ہل لمی پا لینی نال ہی. اب فتویٰ کیا ہوتا کہ ایک آدمی مجبور لاچار مضطر ہے، اس کے پاس اب رستہ ہی کوئی نہیں، تو ایسے مجبور لاچار کو ایک ماہر مستند عالم دین کا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو سہولت فراہم کرنا، یہ فتویٰ ہوتا ہے. اصل فتوے کا تعلق اس کیفیت سے ہوتا ہے کہ ایک بندہ مجبور لاچار ہے، بند گلی میں ہے، اس کے آگے رستہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اسی لیے کامیاب مفتی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عوام کے لیے سہولت پیدا کر دے. سمجھے؟ یہ نہیں ہے کہ عیاشی وارگی کا رستہ لوگوں نے عیاشی وارگی بنا دے، جیسے ہمارے ہیں آج کل متجددین کا معاملہ ہے، یا جب یہ بین المذاہب والوں کا بیڑا غرق ہوا ہے. تو یہ چیز جو ہے اب اور ہے. تو اس لیے فتویٰ اور تقویٰ تو جو ہے ان دونوں کے اندر بنیادی فرق سمجھ آ گیا کہ وہ ایک خاص مجبوری کے اندر ایک خاص مضطر کے لیے ایک وقتی رخصت دینا یہ فتویٰ ہوتا ہے، اور تقویٰ ہوتا ہے حرام سے بچنے کے لیے جو ہے مشکوک کو بھی چھوڑ دینا. اتحاد ساڑھے کو فتویٰ ہے جی، ساڑھے کو فتویٰ ہے جی، ساڑھے کو فتویٰ ہے جی، یہ گھر بنا لو پھر فتویاں دائیے. سمجھے؟ اور اللہ معاف کرے علم بھی کوئی لوگوں مذاق بنا لیا. اٹ پٹو تو گھٹو گھٹ مفتی نکلتا ہے، اٹ پٹو تو مفتی. اتنے تو فلاڈی آیا مفتیاں کا بھی اللہ معاف کرے. حالانکہ مفتی یہ مجتہد کا مترادف ہوتا ہے، یہ میری بات یاد رکھنا. اتنے ہر دوجا بندہ مفتی بنے، اور تو اور ہے مقلدین نے مفتی لکھا ہوتا ہے اپنے حساب سے. سو یار مقلدین نے جن کی جہالت پہ اجماع ہے انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ مفتی. سمجھے؟ وہ کتا سی نا تو حرام پیا کھان ڈیا سی، مردار مریا پیا سی، تو گد آئی نا اتنے، تو گد نے پوچھا کی حال ہے، کہ کی پا ہے، زبان حال نہ پوچھا. تو کتے نے گد نو دسیا، انہیں کیا جی مفتی. سمجھے؟ یہ حرام خور ادا جڑنا جی جہالت بھی جمع وہ بھی مفتی بنے بیٹھے. اس بات ہمارے استاد محترم شیخ مبشر ربانی حافظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مفتی ہے نا اصل پتہ کیا یہ افتاء سے نہیں ہے، ان کا مشتق منو جو ہے نا وہ افتاء نہیں ہے، یہ مفت سے مشتق ہے. تو پنجابی کہتے ہیں تو کون؟ کہتا میں خام خواہ بس ہے مفتی میں. سمجھے؟ یہ مفتی یہ تو نا افتاء دار الافتاء فتووں کا مرکز، یہ مفتی افتاء سے نہیں ہے، یہ مفتی مشتق من المفت ہے. تو کون؟ کہتا میں خام خواہ. سمجھے؟ یہ مفتی ہے. ایک طرف ان کا کرائٹیریا علمی یہ ہے، کہتے ہیں جی مقلد ہے جی عامی آدمی پر مجتہد مطلق کی تقلید واجب ہے. ایک بنے خود کو عامی کہلاتے ہیں. مجتہد مطلق کی تقلید کو کے اوپر التزام جو ہے نبی سے بھی زیادہ شدت سے یا امام کو مانتے ہیں، قرآن و سنت کی نصوص تک کو تروڑتے ہیں، کس لیے؟ مقلد ہونے کے ناطے. تو بھائی مقبل مقلد و غیر العالم، مقلد تو عالم ہوتا ہی نہیں ہے. پہلے یہ تو طے کرو کہ تم عالم ہو مقلد. اس لیے ایک بندے نے سوال کر دیا نا، یہ بات آگی ضمن چلو بات کر دیتے ہیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہمارا. وہ منظور احمد مینگل صاحب ہیں کراچی کے، دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تحفۃ المناظر، تقلید کا مسئلہ آ گیا. اب صریحاً حدیث نص اس کا رد کیا ہے. محمود صاحب دیوبندی نے لکھا ہے کہ اب مسئلہ بے خیار کا مسئلہ کہ آپ نے ایک جگہ سودا خرید لیا، جہاں سے آپ نے سودا خریدا ہے نا تو جب تک آپ کھڑے ہیں نا آپ کو سودا واپس کرنے کا اختیار ہے، دکاندار کو سودا واپس لینے کا اختیار ہے. ہاں اگر آپ وہاں سے چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے، آپ الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، تو بھئی اختیار ختم ہو گیا. تو یہ واضح حدیث موجود ہے. صحابہ کرام کا یہ معاملہ بھی ہے. آپ نے کہا لا یتفرق عن بین الا عن تراض، بھئی جو ہے یہ جدا ہوں تو بھئی جب سودے سے تو رضامندی سے
جدا ہو تو کوئی بھائی اپنے بھائی کو خشیت آئی یستقیلہ، اس ڈر سے واپس نہ چھوڑ جائے کہ اس کو سودا واپس نہ کر دیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں تو واضح نص موجود ہے کہ جدائی ہے. اب حنفی اس کے قائل نہیں ہیں، امام حنیفہ کا مذہب نہیں ہے. اب قرآن و سنت واضح حدیثیں موجود ہیں. مولانا کیا شیخ الہند جو تھے محمود حسین دیوبندی، انہوں نے لکھا، کہتے ہیں ہمارے استاد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ ورجحہ مولانا شاہ ولی اللہ مد ذلہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے امام شافعی کے مذہب کو ترجیح دی ہے. ورجحہ مولانا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ مذہب الشافعی من جہت الاحادیث والنصوص، احادیث اور نصوص کے لحاظ سے ترجیح کس کو دی ہے؟ امام شافعی کے مذہب کو. کہتے ہیں اور یہ محمود حسین دیوبندی کا شاگرد ہے نظام الدین کرانوی، جس نے یہ والی جو ہے تقریر ترمیم مرتب کی ہے، تو وہ لکھتا کہتا ہے حقدہ قال شیخنا مد ذلہ، اس طرح ہمارے شیخ محمود حسین دیوبندی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی ہے، کہ حق اور انصاف کی بات ہے کہ راجع بات امام شافعی کی. اب نحن مقلدون، ہم مقلد ہیں، یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہم پہ امام حنیفہ کی تقلید کیا ہے؟ حدیث ہے. احادیث و نصوص کی روح پہ امام شافعی کا مذہب راجع ہے، لیکن نص کے مقابلے میں احادیث کے مقابلے شاہ محمود دیوبندی بھی کہتا ہے ٹھیک ہے وہ حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ ہم مقلد، ہم ان کو نہیں مانیں گے، ان نصوص کو نہیں مانتے، ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، ہمارے نزدیک ہمارے امام حنیفہ کا مذہب جو ہے ہم اسی کی پیروی کریں گے، وہی ہمارے لیے ماننا لازم ہے. کس قدر ظلم ہے. اب یہاں جو بات سمجھنے والی وہ بڑی شاندار ہے. کہتے ہیں مقلد مفتی بنے جی تو گل چلی ساری. کہنے لگے کہ تقلید کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے مقلدین سے مناظرے کے دلائل لکھا رہا ہے نا کہ اہل حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں. کہتا ہے اہل حدیث اعتراض کرتے ہیں کہ تم قرآن حدیث کو چھوڑ کر کے امام کو جو ہے اگر ایک مسئلے میں قرآن حدیث کی آ جائے اور ایک طرح ساتھ امام کا قول آ جائے، تم قرآن حدیث چھوڑ دیتے امام کے قول کو لے لیتے ہو. یہ تو قرآن حدیث کا مشرق کی شان کم کر کے امام کی شان بڑھانا ہے. یہ اعتراض ہے اس نے اہل حدیث کی طرف سے کوڈ کیا مولوی منظور مینگل نے. آگے جواب کیا لکھتا ہے؟ کہتا جی دراصل یہ قاعدہ عامی آدمی کے لیے ہے. یہ قاعدہ کس کے لیے ہے؟ عامی آدمی کے لیے. اور تقلید کس پہ لازم ہے؟ عامی پہ. آپ مجھ سے سنا کہنے لگا یہ قاعدہ کس کے لیے ہے؟ عامی. ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ یہ قاعدہ تو فقہ حنفی میں ہے، حنفی کتابوں میں یہ قاعدہ موجود ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ایک قاعدے کا طرح کہنے لگا یہ تو ایسے ہی ہے، لا تک استاد پڑھ لیا تو سکارا چھوڑ دیا. پہلے تو انہیں انکار کی کوشش کی، بعد مان گیا کہ نہیں قاعدہ عوام کے لیے ہے، عامی آدمی کے لیے. تو کہنے لگا پھر ایک آگے اعتراض اور قائم کرتا ہے. کہنے لگا اب اہل حدیث پھر ایک اور اعتراض کر دیتے ہیں. کہنے لگا وہ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ قاعدہ عامی کے لیے ہے کہ ایک طرف قرآن حدیث آ جائے، ایک طرف امام کا قول ہو جائے، قرآن حدیث چھوڑ دیں گے، امام کا قول نہیں چھوڑنا، آپ کے بقول یہ ظالمانہ روش عوام کی ہے، عوام کے لیے یہ ایک روش رکھی ہے ہم نے. تو انہوں نے کہا آپ کو تو شیخ الہند نے بھی یہ بات کہی الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی فی هذه المسألہ ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ. تو پھر کیا خیال ہے شیخ الہند کے کھاتے پونا جی؟ شیخ الہند پورے ہند دا استاد اس کہنے انہوں دالم دیو بندہ اس شیخ الحدیث اتریا وہ کہڑے کھاتے چے. تو مولوی منظور مینگل صاحب بڑی معصومیت سے جو ہے وہاں پر ایک جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ شیخ الہند بھی خود کو عامی سمجھتے تھے. شیخ الہند بھی خود کو جی تو شیخ الہند ورگے وہ بھی عامی نے. تو اللہ دے بندیو پھر عام مولوی تے عام مدرسے دا جڑا استاد ہے وہ ساری دیہڑی جڑا جی کنز دکایا، کنز شرف کایا، قدوری ہدایا اور اس قسم کی موش گافیوں پہ مبنی جو فقہ پڑھانے والا اور حدیثوں کی بیجا باطل طویلیں کرنے والا، وہ کس کھاتے میں جائے گا ظالم؟ اس ظالم کو کس کھاتے میں ڈالنا آپ نے؟ پھر اس کی کیا اوقات ہے؟ تو مفتی تو مترادف ہے کس کا؟ مجتہد کا. یہ تو حالات اکثر دے ہوندے اٹھیا جاندے نہیں پھڑے منہ گوڈیاں دا. علمی اعتبار سے یتیم ہوتے ہیں لیول مفتی. تو اس لیے اس لفظ کی توہین نہیں کرنی چاہیے. یہ تو لکھیا ہوندا ہے جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر سلطۃ العلماء فلانا فلاں حضرت علامہ فلاں حنفی دور پھڑے سارا کچھ کر کے پھر آ جا کے وہی جنا جی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے یہ لفظ جس منصب کا اہل ہے اس کو وہیں پہ رکھنا چاہیے. یہ ہمارے یہاں بھی لوگ ہمیں بھی لکھ دیتے ہیں ساتھ. قطر صاحب کہتے ہیں کہ یہ مجتہد کا مقام ہے، ہم اس کے اہل نہیں ہیں.
اس لیے لوگوں کا غلوب ہے. میں اکثر ہمارے یہاں میں تو جلسوں میں بھی جاؤں تو میں لوگوں کو روز اس وقت یہ خام کا جو القابات معاملات ہیں یہ بندے کو برباد کرنے کے مترادف ہوتے ہیں. بھئی ہم تو ایک طالب علم، سیدھی صاف بات ہے، ٹھیک ہے، ہم مفتی نہیں ہیں. ہاں عوام میں صرف فتوے کی حد تک ہم فتویٰ لے کے دے دیتے ہیں، فتویٰ لکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بصیرت سے لکھتے ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ عوام میں پھر یہ صرف مشہور ہوتا فتویٰ جو مفتی ہوگا کوئی فتویٰ لینا ہے وہ اس کی حد تک تو ہم نے مور رکھی ہوئی ہے افتاء والی، لیکن ہم اپنے آپ کو مجتہد کے درجے پہ قطعا نہیں سمجھتے ہیں جس انداز سے یہ کہا جاتا ہے. معاملہ یہ ایک بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے. دین کی تعبیر کے معاملات ہیں، دین کے معاملات ہیں، یہاں پر لوگوں کی رہنمائی کا معاملہ ہوتا ہے. جو اس کا حل ہے اسی کو یہ منصب دینا چاہیے، ہر ایک کو یہ منصب نہیں دینا چاہیے. چلیے بہرحال بات دور نکل گئی. تو یہ ہم نے کہا کہ یہ دو آیتیں ہیں. اب جتنی بھی آیتیں ہیں آپ ساری پڑھ لیں، کہیں پر بھی امامت کا ذکر دکھا دے سیاق و سباق میں، خطابت کا ذکر دکھا دے، پوری سی آیتوں کے سیاق و سباق کے اندر جمعہ پڑھانے کا ذکر دکھا دے، دکھائیں کہاں پر؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. تو یہ قرآن کی تفسیر بھی رائے بلکہ ظالمانہ تفسیر ہے، جھوٹی تفسیر اپنے کر دی. اے جی یہ قرآن دی ہے والا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، یہ نماز پڑھا کے لیندے تشتروا بآیات ثمنا قلیلا، جمعہ پڑھا کے اشتروا بآیات. اور ظالموں قرآن میں یہ کہاں ہے؟ سیاق و سباق پڑھ کے دیکھ لو. رسول اللہ سے تفسیر لے کے آؤ، صحابہ کی تفسیر رہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ امامت، خطابت، یہ دینی امور معاملات ہیں. کہیں بھی نہیں ہے یہ معاملات. تو خام کا یہ تحکم کر کے جو ہے ان کو فٹ کرنا یہ ظلم عظیم ہے. اور یہاں پر یہ مسئلہ آیا کدھر سے کہ دینی امور پہ جو ہے پیسے لینے حرام ہے؟ یاد رکھو یہ مسئلہ آیا فقہ حنفی سے. یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دینی امور پہ اجرت لینا حرام ہے. اصل میں کیبل عثمانی بھی مقلد تھا، وہ ماتریدی بندی تھا، تو امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، اس نے اس میں شدت اختیار کر لی. اس لیے الہدایہ کتاب الاجارہ باب الاجارۃ الفاسدہ، الہدایہ کتاب الاجارہ اجارہ فاسدہ کے اندر باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان امور پہ اجرت لینا جو ہے وہ فاسد ہے، ممنوع ہے. اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی نے تقریر ترمذی پڑھاتے ہوئے جو بچوں کو نوٹس لکھوائے ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اس دور کے اندر جتنے بھی لوگ حنفی جو نوکری تعلیم کی کرتے ہیں، جو نوکری تعلیم کی کرتے ہیں، امام صاحب کے نزدیک، امام صاحب کے مذہب کے مطابق سب حرام خور ہیں. جننے بھی حنفی، لیکن مسئلہ پھر وہی آ گیا نا کہ امام صاحب کی تقلید فرض ہے، پر کب تک؟ بھائی تب تک جب تک اپنے پیٹ سے جو ہے وہ نہ ٹکرائے، مفاد سے نہ ٹکرائے. بالکل اس جو ہے وہ بازیگر کی طرح، اس ڈگڈگی جانے کی طرح جنہیں بیچارے نے بچے نو ڈگڈو سے کھڑا کیا ہوتا، کہتا پتر تون پٹھی کر کے آخر دے نال تو تیکھا چکنا ہے. انہوں نے کہا استاد جی بڑا مشکل ہے، بڑا اوکھا ہے. انہوں نے کہا بچے جمہور پیٹ ہی خاطر جوم جا، کہتا جوم گیا، وہ سارا کلاوائی لا جاتا. یہاں بھی یہی مصیبت بیماری ان کی یہی ہے کہ سارے قرآن دے خلاف اب امام ابو حنیفہ، رسول اللہ دے خلاف امام ابو حنیفہ، صحابہ دے خلاف امام ابو حنیفہ. قرآن چھوڑ دیں گے، نبی چھوڑ دیں گے، صحابہ چھوڑ دیں گے. کس لیے؟ امام دا مذہب ہے جی، وہ ایڈا بڑے امام اعظم سن، جتھے آئی بات پیڑ دی وہ تو امام ابو حنیفہ چھڑ دینا. بچے جمہور پیڑ خاطر جوم جا، کہتا جوم گیا. مثال لے لو اسی کی کہ یہ امام ابو حنیفہ اب آیا نا مسجد کی تنخواہ تے مولوی شیخ الدین مدرسے دا وظیفہ تے فقہ پڑھاؤں دا وظیفہ. ہن تھانوی صاحب بھی لیتے پے نے. ایک کمائی تعلیم دی کرنے والے سارے گھٹو گھٹ بھی کی نے حرام خور. تے جڑے اس مولوی حنفی نو جمعے تو بعد مٹھ لبدی وہ بھی کی ہے حرام. مولوی مٹھ بھی رام، تنخواہ بھی رام، مدرسے بھی تنخواہ رام، مسیتوں بھی رام. مولوی تو مر گیا رڑے دے. ہوں حنفی دے ابو حنیفہ تے مندا ہے. ہوں قرآن دی ایت، قرآن چ 2 سال مترزات، ماں ابو حنیفہ 2.5 سال قرآن چھڑتا، ماں ابو حنیفہ نہیں چھڑیا. بے خیار دا مسئلہ حدیث رسول چھڑ دیا، ابو حنیفہ نہیں چھڑیا. صحابہ کرام دے فتاوے دے لو، ابو حنیفہ نہیں چھڑیا، صحابہ چھڑ دیتے. لیکن جو پیڑ دی باری پھر ابو حنیفہ بھی چھڑتا. یہ تو مطلب پھر پیڑ سب تو مقدس ہویا. کیا کہا؟ او جی متاخرین فقہاء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دینی امور پہ جو ہے وہ اجرت لینی جائز ہے، انہوں نے رخصت دے دی ہے. ابو حنیفہ دی چھٹی. بڑی گل ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے اوقات اور حقیقت اس تقلید کی کہ جہاں پیڑ پہ زد پڑی، جہاں مفادات پہ زد پڑی. میں لال رسول کو درس دیا نا، تو وہاں میں نے ایک اور مثال دی تھی ان کو، وہاں پر جو مفاد پرستی کی ان کی معاملہ، عقیقے کا گوشت کھڑکاتے ہیں جو معاملہ. تو بہرحال ایک بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں.
تو بہرحال بات دور نکل جائے. تو اس لیے یہ ان کا مسئلہ وہ ہے. باقی دلائل قرآن مجید کے اندر واضح موجود ہے. نبی علیہ السلام کو تحفے تحائف ملتے تھے. کبھی ان سے کسی گفتگو تو پہلے طے کر لو بھی تمہیں اختلاف پیسے لے جائے تنخواہ سے ہے کہ وزیر تحفے سے ہے, اور تحفے تو رسول اللہ کو ملتے رہے ہیں. اور باقی رہا کا وظیفہ معاملہ نبی کا ماخذ علیہ جن کتاب اللہ. پھر اس کے علاوہ رسول اللہ سے اس کی حرمت ممانعت ثابت کرو. ہاں ایسے لوگ جو بیچارے لاچار مجبور مستحق ہیں بھئی ان سے نہ حق جو ہے ان سے جو پیسے تنخواہ لینا اس سے آپ نے کہا بچنا چاہیے. جیسے وہ کمان والی حدیث ہے, وہ صحابہ صفا میں سے آدمی تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جنم کی آتا جو ہے وہ تو ایک کمان لے رہا ہے, کیونکہ وہ بیچارہ خود لوگوں کے رحموں کا لوگوں کے صدقات خیرات پہ تو پڑھ رہے تھے بیچارے, وہ ان کے پاس ذاتی وسائل بھی نہیں تھے. تو ایسے مجبور لاچار سے جو ہے وہ چیزیں لینا اس کو آپ نے ناپسند کیا ہے, وگرنہ یہ حرام نہیں ہے, اس کے یہ حلال ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدثین نے اس کو کتاب البیوع کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. اتأمرون چلیے جی واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, اور تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وہ نماز باجماعت جو اس کا التزام اہتمام کرنا ہے. یہاں دو باتیں اور رہ گئیں. صبح یہ دو آیتیں پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس سے آگے ہم انشاءاللہ کتاب الترجمہ طلاق کے مسائل کی طرف آگے بڑھیں گے. یہ دو آیتیں پہلے پڑھیں گے, ایک دو پاؤ پورا ہو جائے گا, اور یہ دو مسئلے یہ بڑے اہم ہیں, تو پھر انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے. جو ہے سبحان ربی حمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آج کا سوال بہت نہیں ہوگا. ہاں جی, جب علی نے آدم کو سجدہ کا انکار کیا تو کان کافر ہونے کے بعد جنت میں رہا, شجرہ ممنوعہ کا واقعہ اس کی وضاحت فرما دے. بھائی جنت میں رہنے کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے. اس نے شبہات ڈالے فاضلہما, ٹھیک ہے جی, فوسوسلہما الشیطان, کیسے ڈالے جی کہہ تو اللہ جاتا شیطان کا جنت میں جانے کی دلیل نہیں ہے. پہلے جنت میں جانے کی دلیل ہو تو لائیں تو پھر بات کریں گے نا آگے. بھائی باہر رہ کے تو معاملہ کر سکتا نا, اللہ تعالیٰ جی جنات سننا. چلیے جی, اور شجرہ ممنوعہ کا واقعہ اس کی وجہ سے ممنوع کی بات ہم نے آپ کو کر دی کہ دلیل ہی کوئی نہیں شجرے کی. کوئی شجرہ کون سا تعین نہیں ہے اس کا, وہ تو میں نے وضاحت کر دی ہے. باقی لوگوں نے بنایا جو شجرہ ممنوعہ نے وہ ساڑھے علم چلیں گے. چلیے جی, اس کے بعد ایک اور سوال ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بہت سی مگر اذکروا نعمتی, یہاں نعمتی سے کون سی نعمت مراد ہے؟ بھائی میں نے بیدا آپ کو جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ عزت دی ہے, ان لوگوں کو نبیوں کی اولاد سے بنایا, پھر ان کو منصلبے کو جو ساری نعمتیں بنی اسرائیل پہ انہیں کا ذکر ہے نا اس کے اوپر, پھر ان کو حکومتیں وغیرہ دی ہیں ساری. بنی اسرائیل کیا یہ بنی اسماعیل کے بھائی ہیں بنی اسماعیل کے, اس کی وجہ کہ چچا زاد ہے نا آپس کے اندر, یہ تو وضاحت ہوگی. مودی ماں سے پہلے فاتحہ مکمل کر سکتا, بالکل کر سکتا ہے, شرم کوئی پابندی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ پڑھنی ہے فاتحہ امام سے پہلے پڑھ لے, بعد پڑھ لے, ساتھ پڑھ لے, شرم کوئی پابندی نہیں اس کے اندر. یہ سوال ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا تھا؟ حسد کی وجہ سے تھا کہ اس کی قربانی قبول ہوگی, میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی. واتر علیہ من ابا بنائی آدم قربا قربا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر قال اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. تو وہ حسد کی وجہ تھی. آپ نے کہا تھا کہ جہنم ساتوں زمین سے نیچے, مگر کئی ایک جگہ پر آتا ہے کہ جنت جہنم کی میں ایک دیوار ہوگی. بھائی وہ قیامت ہوگی, وہ جنت المتقین غیر بعید, جنت یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, زمین یہ بدل دی جائے گی, پھر جنت کو لایا جائے گا. ازلفت الجنت للمتقین, جنت متقین قریب کر دی جائے گی. جہنم کو لایا جائے گا وجیء یومئذ بجہنم, قرآن میں ذکر ہے وجیء یومئذ بے جہنم, جہنم کو لایا جائے گا. والا سبعون الف زمام ہے, 70,000 اس کے لگامیں ہوگی, اور ہر لگام کو 70,000 فیتوں نے تھاما ہوا ہوگا, پھر بھی جوش مار رہی ہوگی. چلیے جی, یا یہ کھڑکی ہوگی, یہ بات ہم نے وضاحت کر دی ہے, وضاحت اس کی. آگے سوال ہے جی امام حنیفہ کی کسی صحابی سے ملاقات ثابت ہے یہ نہیں جی؟ میں نے پہلے ایک دن آپ کو یہاں بتا دیا تھا واضح الکمال فی اسماء الرجال کا تھے کہ جب امام حنیفہ پیدا ہوئے 4 سے مختلف علاقوں میں زندہ تھے, ولم یلقى احدا منهم, کسی ایک سے صحابی سے امام حنیفہ کی ملاقات ثابت نہیں ہے. علی کمال فی اسماء الرجال علامہ تبریزی کا رسالہ ہے, یہ مشکات عربی والی جو ہے اس کے آخر میں یہ رسالہ لگا ہوا ہے, اس کے اندر امام حنیفہ کے ترجمہ حالات کے اندر یہ بات موجود ہے. اور یہ روایات منقول ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہے. میں نے بتایا تھا غایۃ الاوتار ترجمہ در مختار جو ہے اس کے شروع کے اندر وضاحت لکھی ہوئی, کو ساری سندیں ضعیف ہیں جی. اس کے بعد آگے ہے جی سفیان ثوری امام حنیفہ کو منحوس کہا ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں بھی امام سفیان ثوری کے سامنے کوئی علت وجہ ہوگی, انہوں نے کہہ لیا, آپ کے سامنے کیا علت وجہ ہے؟ کیا یہ کتاب کا نام ہے المسک الزکی, یعنی تقریر ترمذی. تھاشی والی تھانوی نے جو تقریر ترمذی ہے نا, اس نے جو
تقریب ترمذی پڑھاتے ہوئے نوٹس لکھائے ہیں، وہ تقریب ترمذی کے نام سے طبع ہے، عربی نام والا اس کا المسک الزکی ہے، اردو نام اس کا تقریب ترمذی ہے، لکھنے والا اس کا شاگرد عبد القادر ہے، اس نے مرتب کی ہے یہ. ٹھیک ہے جو علماء کرام. جی حضرت پتہ کیا ہوتا ہے، یہ بجا ہے کہ عرش کو نہیں مانتے، استوال عرش نہیں مانتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی پیر نہیں ہوتے. کہتے ہیں نا وہ فارسی کا محاورہ ہے، دروگ گو را حافظہ نہ باشو، جھوٹے دا حافظہ. تو جو کھڑا جھوٹے دین پہ ہوگا، خود ساختہ نظریات کے اوپر، اس کا حافظہ کیا کام کرے گا؟ پنجابی کا تھانہ بنایا جی پیرنا ٹایا سے. ان کو یہ نہیں پتا ایک چیز بناتے دوسری توڑ دیتے ہیں. ان کے فقہی اصول دیکھ لیں آپ، ان کی فقہی اصولوں کا بھی یہی مصیبت ہوتی ہے، ایک جگہ ایک اصول قائم کریں گے، دوسری جگہ وہ اس کو خود توڑ دیں گے وہ اصول. اسی لیے ان کا کوئی اصول نہیں ہے، ان کا ایک ہی اصول ہے کہ کوئی اصول نہیں ہے. سبحان اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان اللہ بحمدک.